وہ پوری ہوتی ہے وہ الگ بات ہے۔ دیکھیں روح کی حقیقت نور ربانی ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے، یہاں بوئیں گے۔ کیا بوئیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے، ابھی تو ٹائم کا بھی مسئلہ ہے، میں پوری بات پوری نہیں کر سکتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فصل ہے، لیکن پہلے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں کیا بونا ہے، کیا بونا ہے، میں نے پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ نے یہاں بونا ہے، نیک اعمال کی فصل بونی ہے، لیکن نیت آپ کی یہ ہو کہ یہ میں نے اللہ کے لیے یہ کرنا ہے، سب کچھ اچھے اعمال کرنے ہیں اللہ کی رضا کی، اور اللہ کو منزل بنا کے جب آپ اللہ کو دیکھیں، مختصر جملہ، جب آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا روحانی جو فاصلہ ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے، آپ کے اندر اندھیرے ختم ہوتے رہتے ہیں، نور بڑھتا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ روح کی حقیقت۔ دیکھیں انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس کا ہمیں اپنی عقل سے پتہ نہیں چل سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم جتنا بھی سوچیں گے ہماری عقل ہے ہی نہیں اتنی، یعنی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ ویسے تو آپ کے بڑے بڑے فلاسفر ہیں اور وہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور سلجھاتا ہے لیکن سرا ملتا نہیں، تو یہ عقل کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ہمیں پوچھنا ہوگی اللہ تعالیٰ سے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ روح کی حقیقت کو اگر جاننا ہے تو خالق سے رابطہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہ بالکل ایک عام بات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پرزہ ہے، الیکٹرانک مشین ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس کام کے لیے بنی ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے ملٹیپل پرپس، لیکن اس کے بٹن نہ سمجھ میں آ رہے ہیں نہ کوئی تو آپ پھر اس کے بنانے والے سے رابطہ کریں گے یا دکان والے سے پوچھیں گے بھئی یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیا چیز ہے، اس کے فائدے لکھا ہوا تو ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، تو ہم سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ بتاؤ ہمیں۔ انسان اپنے بارے میں جب تک خالق سے رابطہ نہ کرے اس کو اپنی ذات کا پتہ نہیں چل سکتا، ایک بات۔ اچھا جب اللہ سے ہم رابطہ کرتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم بات چیت کر سکتے نہیں ہیں، اللہ نے ہم سے بات کی ہے قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بات کی ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، میں نے تمہارے لیے کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ کی کتاب، یقین اب دیکھیں قرآن تو ثابت ہے، عقل سے ثابت ہے، اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہاں کے مشرکوں میں سے ایک مشرک کا جملہ ہے کہ ما ھذا کلام البشر، جب یہ اس کی ایک قصہ ہے تو وہاں کے لوگوں نے بھی یقین کر لیا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ تو آپ نے اب قرآن اور صاحب قرآن سے پوچھنا ہے، اب قرآن کے بارے میں آپ نے سمجھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، تو وہ آپ کو نبی سے یا نائب نبی سے رابطہ کرنا ہوگا کہ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھ لیں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ کافی نہیں ہے، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم یہ حضور کے ذمے ہے۔ پھر اسی طرح تو آپ کو مفسر قرآن وہ کون ہے؟ نبی ہے، وہ کون ہے؟ پھر نائبان نبی ہے۔ آپ کو اگر یہ سوال چاہیے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، میرے وجود کا کیا مقصد ہے،
تو آپ کو رسول کتاب اور سنت سے رابطہ کرنا ہوگا۔ پھر جب ہم اب مختصر میں بات کر رہا ہوں، کتاب میں سے جب ہم کھولتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کتاب میں کہ اے انسان، تمہیں میرے راستے پر چلنا ہے اور مجھ تک پہنچنا ہے۔ ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم۔ اور پھر قرآن میں ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اے نبی، آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، اور یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ تو منزل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ تو سیدھا راستہ دیکھیں، صراط مستقیم تو ایک عام ہماری سمجھ میں آتا ہے، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا صراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں۔ تو صراط مستقیم ایک راستہ ہے، اس کی انتہا منزل اللہ ہے۔ تو منزل کیا ہوئی؟ اللہ ہوئی۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی قرآن میں ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنی روح پھونکی ہوئی ہے۔ اب روح کیا ہے؟ اس کا مادہ تخلیق، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں۔ تو مومن کون؟ یقین کرنے والے۔ جو کافر ہیں انہوں نے تو نور کو ضائع کر دیا ہے، جو نہیں مانتے وہ تو ضائع کر دیتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہے وہ نور پہ یقین کر لیتے ہیں، وہ اللہ ہی کے نور ہے۔ تو ہماری حقیقت جو ہے، روح کی حقیقت، یہ اللہ کا نور ہے، یہ روح ربانی ہے۔ اس جسم کے اندر روح ربانی ہے، اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ جو بچہ جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے تب وہ روح پھونکی جاتی ہے، یہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا۔ اللہ کی بات کو سچ مان لے قرآن، رسول کی باتوں کو سچ مان لے حدیث، ان دونوں سے سچی باتوں پر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، تو پھر آپ کو ساری حقیقت کھول کے بیان کر دی جائے گی قرآن اور حدیث کے ذریعے۔ قرآن ہمیں ہر پیغمبر اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ سورہ زاریات میں ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ ہم دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہ بھی بات سوچنے کی نا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے تو دنیا کو مقصد بنا لیا اور دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہماری منزل اللہ ہے، ہمیں اللہ کی طرف دوڑنا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا، تیری منزل تو تمہارا رب ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ جنت اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب اور اللہ کے دیدار کی جگہ کا نام ہے۔ قیامت کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ، سچا وعدہ اس دن پورا ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے۔ تو یہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ نور ربانی۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ کائنات تمہیں سجدہ کیسے کرتی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو اللہ ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی ہماری خدمت میں لگا دیا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتے تو ہیں کم از کم، ایک دائیں ایک بائیں اور دوسرا آگے پیچھے۔ لہو معقبات من بین یدی، یعنی اتنی بڑی VIP پروٹوکول ہے۔ معقبات من بین یدیہ و من خلفہ، 2 تمہارے آگے پیچھے فرشتے ہیں، حادثہ ہونے والا ہے بس آپ بچ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، بس ایک ویڈیوز موجود ہیں، تو آپ کی جب نہیں پوری ہوتی تو آپ بچ جاتے ہیں، وہ پوری ہوتی ہے وہ الگ بات ہے۔ دیکھیں، روح کی حقیقت نور ربانی ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے، یہاں بوئیں گے،
کیا بوئیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے، ابھی تو ٹائم کا بھی مسئلہ ہے، میں پوری بات پوری نہیں کر سکتا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فصل ہے، لیکن پہلے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں کیا بونا ہے، کیا بونا ہے، میں نے پہلے آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ نے یہاں بونا ہے، نیک اعمال کی فصل بونی ہے، لیکن نیت آپ کی یہ ہو کہ یہ میں نے اللہ کے لیے یہ کرنا ہے، سب کچھ اچھے اعمال کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کو منزل بنا کے جب آپ اللہ کو دیکھیں، مختصر جملہ، جب آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا روحانی جو فاصلہ ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے، آپ کے اندر اندھیرے ختم ہوتے رہتے ہیں، نور بڑھتا رہتا ہے، آپ کے پردے ہٹتے رہتے ہیں اور حقیقت واضح ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا نہیں ہوتا بلکہ آخر اللہ کا ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے نورانی ہو جاتا ہے، حدیث کا مضمون ہے، داغ لگتے ہیں نا تو سفید داغ لگتے ہیں، نورانی داغ لگتے ہیں، دل سفید ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن میں بھی ہے، افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے اور وہ اس کے ذریعے لوگوں میں چلت پھرت کرتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ بہرحال دیکھیں یہ سارے معاملات بہت آسان ہیں، آخری کلام ہے، بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اس کے لیے آپ نے خود سوچ و بچار سے کام لینا ہے، اور آپ نے خود اندھیروں سے نکلنے کا فیصلہ کرنا ہے، پھر نکالے گا کون؟ اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم